مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آپ کے ہاں کوئی داماد جب آتا ہے رشتہ لینے کے لیے بھی داماد بنا نہیں ہے، سیدھی باتیں کر رہا ہوگا نا آپ کو برا لگے گا، باتوں کو گھما رہا ہوگا آپ کو کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں اپنی مثال دے دوں، دینے میں کوئی حرج نہیں۔ پرانی بات ہے، 2000 ایک دفعہ میری شادی کب ہوئی تھی؟ 2008 یا 9 کی بات ہوگی، یہ واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ میں گیا تو میں نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا آپ کے تو نکاح میں پہلے سے زوجہ بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب 2 نمبر بات کیا ہوتی؟ ایکچولی ہماری گھر میں بنتی نہیں ہے، اصل میں میں بہت ٹینشن میں ہوں، میری وائف کو یہ مسئلہ ہے تو فلانا مسئلہ ہے تو ڈمکانا مسئلہ ہے، ایکچولی کر کے وہ کہتے ہیں یار یہ تو واقعی بیچارے کو بہت شدید ضرورت ہے اور یہ بہت باوفا آدمی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، اور بیٹا آپ کماتے کیا ہو؟ کل بس اللہ کا دیا ایسا، بے فکر رہے ہیں، ابھی کمائی کا نہیں پوچھو آپ، کمائی ابھی دیکھو گاڑی میں آ رہا ہوں، کار چلا کے آؤں، کار تھی میرے پاس ایف ایکس تھی پرانی، قسطوں پہ 3,000 روپے قسط تھی اس کی، 40,000 کی خریدی تھی، 3,000 قسط تھی۔ ڈینٹر کے پاس گیا تھا کہ اس کی چھت چپکی ہوئی ہے تو سیدھی کرنی ہے، اس نے کہا ہاتھ سے کر دو، یوں کی تو ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا بلا وجہ میں نے اتنی ٹینشن لی ہوئی تھی؟ آپ اس کو مذاق سمجھ رہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو وہ یوں کیا ہوا، میں نے کہا بھائی اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اتنا آرام، میں نے کہا پینٹ بھی میں پھر خود ہی کر دیتا ہوں اس کو بیٹھے۔ تو خیر اس میں رشتہ لینے کے لیے گیا تھا، تو میں نے کہا بھائی گاڑی ہے، اپنی ذاتی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا، تو مجھے یہ غم نہیں تھا کہ لازمی ہو، میں نے کہا ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے بول دیا، میں نے کہا بھائی میرا پہلی وائف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میری ان سے اولاد بھی ہے، میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک نظریہ ہے کہ اس زمانے میں مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے، تو میں گھر دے رہا ہوں اور دیکھ لیں آپ آ کے، تو کیا آپ کے خاندان میں؟ میں نے کہا خاندان والے سارے میرے بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں جب ایک بیوی بچوں کو پال رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں مجھے۔ تو وہ انکار کر دیا انہوں نے، تو جو مستورات تھی نا گھر کی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو میرے جو سسر تھے نا، ابھی انتقال ہوا ان کا 1 سال پہلے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا یار یہی کرنی ہے اپنی بیٹی کی شادی۔ 6 مہینے بعد انہوں نے ہاں کی۔ انہوں نے کہا بندے میں ایک چیز صحیح نظر آ رہی ہے، بات کو گھما نہیں رہا ہے، صحیح ہے نا، بات کو گھما نہیں رہا ہے، گھما نہیں رہا ہے بات کو، کوئی یہ نہیں کہ یوں اور وہ، جو ہے اس نے گھر بھی دکھا دیا، بھائی یہ گھر ہے، یہ میری آمدن ہے، آپ دے دیں تو نوازش آپ کی، نہیں دیں گے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، تو میں نے کہا پھر کہیں اور ٹرائی ماریں گے ہم، میں نے ایسے بولا کہیں اور ٹرائی کریں گے۔ تو پھر ان کی بات مجھے یاد ہے، انہوں نے پھر اپنے گھر میں بولا کہ آج کل تم لوگوں کو نا، میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہت ایک نمبر ہوں، اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں، لیکن ان کی الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یار آج کل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح آدمی سمجھ میں ہی نہیں آتا کسی کو، جب تک باتوں کو گھمائے گا نہیں، الٹی باتیں نہیں کرے گا، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا بندہ۔ تو وہ 6 مہینے سوچتے رہے کہ بندے نے اپنی پوزیشن بتا دی ہے، بھائی یہ آمدن ہے اور اس طرح سے رکھنا ہے، اور پہلی بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہلی بیوی راضی ہے، نہیں راضی بھی نہیں ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا، کوئی راضی بازی نہیں ہے بھائی۔ پھر عین وقت پہ انہوں نے مجھ نکاح تو کر لیا انہوں نے، لیکن انہوں نے خود بتایا کہ ہم اپنے خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے خاندان سے کوئی آ ہی نہیں رہا، تو پھر آپ ایسا کرنا کہ لے آؤ کسی کو بھائی بنا کے، کسی کو بھابھی بنا کے لے آؤ۔ تو پھر یہاں ہماری مسجد کمیٹی کے اس وقت صدر تھے، طارق بھائی نام تھا ان کا، ان سے میں نے کہا ابھی فی الحال آپ 1 دن کے لیے مجھے بڑے بھائی کے طور پہ ادھار چاہیے، اور میں نے کہا اپنی وائف کو بھی لے آئے میری بھابھی بنا کے، اب نکاح میں تو جانا ہوتا ہے نا، ماں باپ کو معلوم تھا، ہماری اہلیہ کے والدین کو پتا تھا، رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا، ان کو رشتہ داروں کو فیک بھائی بھابھیاں دکھانی تھی تاکہ ان کو یہ ہو کہ بھائی، انہوں نے جب مجھے دیکھا نا 6 مہینے کے، یار ٹھیک ہے بھائی بندہ کانفیڈنٹلی سنبھال لے گا، اللہ ہی کرتا ہے، کون سنبھال سکتا ہے۔ خیر تو اب یہ نہیں پتا میں نے سنبھالا یا گھر والوں نے سنبھالا مجھے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر تو ہم یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے ہمیشہ۔ میں جن کو اپنا بڑا بھائی بنا کے لے کے گیا وہ بھی طارق، وہاں پہنچے، میں نے کہا، انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ تو میرا نام بھی طارق، آپ کا 2 بھائیوں کے نام طارق ہوتے نہیں ہیں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ بس پکڑے جاتے جاتے بچ گئے، ہم پکڑے جانے والے تھے کہ بچ گئے ہم۔
پھر ہم نے نام وہاں جمشید یا کوئی نام چینج کیا فوراً. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے یہ تو عجیب سا ہو جائے گا. انہوں نے 2 بھائیوں کے نام طارق کیسے ہو گئے؟ تو خیر نکاح بڑا ہو گیا بعد میں. اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا اس کے نکاح میں پہلی زوجہ موجود ہے. ماں باپ اپنی بچی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں الگ اینگل سے, رشتہ دار الگ اینگل سے سوچتے ہیں. تو نہ پہلی والی کو معلوم رشتہ داروں کیا. پھر میں نے کس سے سنائے میں اپنے بیان میں کہ لاہور گیا تو کیسے گیا, ایک کو یوں اتارا جا کے ان کو پتہ نہ چلے کہ دوسری بھی ادھر. ان کے بہت ابے ہماری زندگی ایسے گزری ہے نا کہ کبھی آپ اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی خبر متواتر غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کسی ایک آدمی پہ نازل ہوا ہو. علماء صلحاء کا ایک طویل سلسلہ ہے. ہاں جیسے ڈاکٹروں میں غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ سارے ڈاکٹر غلط ہو جائیں. ایسے ہی مولویوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مولوی غلط ہو جائیں اور 2-4 لوگوں جن پر اسلام ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے. یہ ممکن نہیں ہے. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں جو میں علمی بات لے کے چلا تھا. خبر متواتر جہاں ہوگی تو خبر واحد کو خبر متواتر پہ ترجیح نہیں دی جائے گی. یہ جو امام ابو حنیفہ کے بعض مسائل آپ کو لگتا ہے نا حدیث کے خلاف ہیں, وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں تو اس لیے انہوں نے حدیثوں میں تعویل کر دی ہوتی ہے. قرآن کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے حدیث میں تعویل کر دی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح, تو قرآن میں نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کی ہے اللہ تعالیٰ نے, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. تو امام صاحب نے کہا قرآن متواتر ہے, تو حدیث میں اگر آ رہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو اس کی تعویل کی ہے. جیسے آتا ہے نا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان, جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے, تو ایمان نہ ہونے کا مطلب تھوڑی کافر ہو جائے گا, تعویل کی جاتی ہے نا. خیر یہ مسئلہ اختلافی ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہونا یا نہ ہونا. میرا تو صرف ایک اصول بیان کرنا مقصد ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں امام صاحب نے دیکھا. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن دیکھو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے نا, کسی نے کسی کی قیمتی گھڑی چرائی اور وہ رکھی ہوئی ہے اور 2 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور گھڑی جو رکھی ہوئی ہے وہ بھی واپس کی جائے گی. یہی مسئلہ ہے نا, ایسا ہی ہے. لیکن اگر وہ گھڑی چور کھا کے ختم کر دی, ویسے کسی نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہو اور کھا کے ختم کر دی, تو قیامت تک اس کے ذمے ضمان رہے گا. بھائی گھڑی چرا کے ختم کر دی تو پیسے دو, ابھی نہیں ہے تو بعد میں دو, ذمے ہو گئے. لیکن چور کے بارے میں امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چور نے گھڑی چرائی اور کھا کے ختم کر دی تو ہاتھ کٹے گا, ضمان نہیں آئے گا اس کے اوپر چوری کا. ہاں وہ گھڑی ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے تو ضمان آئے گا, ہلاک کر دیے خرچ کر دیے ضمان نہیں آئے گا. اب کہنے میں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے یار. وجہ کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو, یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں مل گیا ہے. اب اگر آپ اس پہ کچھ اضافی ڈالتے ہو تو وہ قرآن پر اضافہ ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کہتے ہیں وہ تو قرآن پہ اضافہ ہو جائے گا پھر تو بس وہ کھا کے ختم ہو گیا تو بس ہاتھ کٹ گیا, بھائی پوری سزا مل گئی اس کو. تو اس میں ایک طرح سے چور کو فیور دیا جا رہا ہے کہ جو چوری کے خلاف کیس کرے گا نا, چور کے خلاف کہ اس نے چوری کی ہے, یہ ذہن میں رکھے ہاتھ تو کٹے گا, تیرا مال نہیں ملے گا, لہذا چوری کا کیس نہیں کر تو اسلام تھوڑی چاہتا ہے لوگوں کے ہاتھ کٹیں بھائی. نہیں یعنی میرا خیال ہے بات. اس بہانے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاتھ, شریعت تو حدود کو ساقط کرتی ہے, شریعت چاہتی ہے لوگوں پہ حد جاری نہ ہو, کوئی بہانہ تلاش کرو تاکہ حد ساقط ہو. کیونکہ اس کو یہ بتا دیا امام حنیفہ نے کہ تو نے اگر یہ دعویٰ کیا نا کہ اس نے چوری کی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بھی کٹا دوں گا اور میری گھڑی بھی مل جائے گی, ہاتھ تو کٹے گا, تیری گھڑی نہیں ملے گی. تو اب چوری کا دعویٰ وہی کرے گا جو واقعی زمین سے چوری کے جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور جس کے پیش نظر اپنی گھڑی ہے تو گھڑی لے اور پتلی گلی سے نکل. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے جو مجتہدین اور فقہا سوچتے ہیں نا, ہم وہاں تک سوچ سکتے نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں. اور ہر پتھر سے جب ہٹاؤ گے ایک نیا اسکالر نکلتا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے حل کروں گا. اور یہ مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے, فلانا تو شافعی ہے, فلانا تو حنبلی ہے, فلانا تو یہ ہے. تو جو چیز پازیٹیو تھی اس کو نیگیٹو بنا دیا, اور جو نیگیٹو تھی اس کو کیا بنا دیا؟ بولو, پازیٹیو بنا دیا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. مغرب سے عشاء کا وقت اتنا زیادہ لمبا ہو گیا ہے
کہ میں تھک جاتا ہوں بول بول کے, اب بس کر لیتے ہیں, میرا خیال ہے. تو میں جو ٹاپک لے کے چلا تھا بس اس کو سمیٹ دیتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا, وہ ٹاپک اصل میں یہ تھا جس پہ کئی ہفتے بیان ہو چکا ہے کہ انسان کو خواہشات کی بیس پہ فضیلت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آج پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے, کون زیادہ اچھا کھاتا ہے, کون زیادہ اچھا پہنتا ہے, کس کی گاڑی اچھی ہے, کس کی گھڑی اچھی ہے. تو بھائی یہ تو جانور بھی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ دو چیزوں کو دیکھتا ہے, علم تمہارے پاس کتنا ہے, شریعت کا علم, اور اس پر عمل کتنا ہے. علم اور عمل ہے تو اللہ کی نظر میں آپ اشرف المخلوق ہیں. اگر علم اور عمل نہیں ہے تو انسان جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھ رہا ہے, پوری کائنات مسخر کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کائنات مسخر تو ہو جائے لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. پوری کائنات آپ کے کنٹرول میں آ بھی جائے, آپ قرآن کیا کہتا ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین, انسان یا تو فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے یا جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو یہ اشرف المخلوقات ہمیشہ نہیں ہے, یہ جب ہے جب اس کا عمل اچھا ہو. عمل اچھا نہیں ہے تو ارذل اراذل ہے, یہ سب سے خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے. پھر یہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. تو اس لیے اگر آپ زنا کر رہے ہو اور فوش فلمیں دیکھ رہے ہو اور برائیوں میں لگے ہوئے اور توبہ بھی نہیں کر رہے, زندگی تبدیل بھی نہیں کر رہے, نمازیں چھوڑ رہے ہو, ماں باپ کو ستا رہے ہو, شراب پی رہے ہو, لائف کو انجوائے کر رہے ہو, تو میرے بھائی آپ سوٹ ٹائی میں دیکھنے میں کتنے بھی اچھے لگو, کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑوں سے بھی کیا ہو, بدتر ہو. اور آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے ٹماٹر بیچتے ہو, لوگوں کے جوتے گانٹتے ہو, ایماندار ہو, نماز روزے کے پابند ہو, اللہ کے حکام کو پورا کرتے ہو, آپ اللہ کی نظر میں اشرف المخلوقات ہو, مخلوق میں سب سے افضل ہو. تو یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے انسان کے اچھے اور برے ہونے کا, عمل, اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں اللہ کے ہاں. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ مرنے کے بعد تو ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہو, اور ہمیں تو استثنا بھی نہیں مل سکتا. کوئی سوالات ہیں آپ کے؟ جی پوچھیں, مائک دے دو. وہ بھائی کا سوال ہے. میری والدہ کی صحت خراب ہے, ان کے لنگس میں پانی بھر گیا ہے, دعا کریں, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. دل بھی کمزور ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. شکیلہ خان ہسپتال میں داخل ہیں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ اس بہن کو شفا عطا فرمائے جلد سے جلد. آپ کہتے ہیں کہ زوجہ کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جانا چاہیے, قرآن میں ہے کہ گھر میں قرار پکڑو, بلا ضرورت نہ نکلو. تو بلا ضرورت نہیں, یہ گھمانا پھرانا ضرورت میں داخل ہے. زوجہ کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے لے کے جانا یہ ضرورت میں ہی داخل ہے, یہ بلا ضرورت نکلنا نہیں کہلائے گا. کیونکہ گھر میں رہ کے آج کل گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں. وہ گاؤں جہاز, میں پہلے گاؤں میں جاتا تھا لوگوں کے, تو فٹ بال کے گراؤنڈ میں اور گھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب تو فلیٹ ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہو گئے ہیں. اور پھر ماحول بھی تو دیکھو نا کیا جا رہا ہے. پردے والی ایک تو عورت نے اس زمانے میں پردہ کیا ہوا ہے, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی قربانی ہے. تو پھر اس کے جائز حاجات انسان کو خود پوری کرنی چاہیے. تو وہ جو کبھی کبھار گھمانا پھرانا ہے وہ ضرورت میں داخل ہے. شیطان نے کتنی ہچکیاں لے کر آیا اس کے دوران, دیکھو. لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ کہیں جائیں. شیطان چاہتا ہے آپ جب بھی جائیں اکیلے جائیں, تاکہ آنکھ مٹک کے بھی خوب کریں وہاں جا کے. پھر آپ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی وہ 4 رکعت 3 رکعت والا جو ذکر کیا تھا, تو اس میں پھر آپ نے کہا کہ 1 رکعت پڑھی گئی تھی اور سجدہ سہو بھی کیا تھا, تو ذرا وہ ایکسپلین کیجیے گا. 1 رکعت اضافی پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور سجدہ سہو بھی کیا پھر اس پہ. نہیں, اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیچ میں کلام بھی ہو گیا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کلام نہ کیا ہو نا, اور مسجد آپ کا رخ سینے سے نہ پھراؤ, تو پھر آپ کو یاد آ جائے تو صرف 1 رکعت پڑھ کے آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. نہیں, بس 1 رکعت پڑھیں اور سجدہ سہو کریں. لیکن اگر بیچ میں آپ نے بات چیت کر لی ہے, آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا ہے, تو پھر پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کیونکہ عین ممکن ہے یہ حدیث اس دور کی ہو جب بات چیت پر پابندی نہیں لگی تھی, یہ اس وقت کی ہو, اس کا امکان ہے حدیث میں. جی
اب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 3 رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور سلام پھیرنے کے بعد ابھی سینہ قبلے سے نہیں پھرا اور کسی سے کلام نہیں کیا, بس تسبیحات میں لگا ہوا ہے, جیسے ہی یاد آئے فوراً اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے, چوتھی رکعت پڑھے اور التحیات پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرے, 2 سجدے کرے, پھر دوبارہ التحیات پڑھے, درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لے, تو اس طرح سے نماز ادا ہو جائے گی. غامدی صاحب کہتے ہیں مسلمان کی پہچان نماز روزے سے ہے, نماز روزے سے ارکان سے ہے, نہ کہ داڑھی پگڑی اور ہولیے سے. داڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اعفوا اللحا وقصوا الشوارب, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خالف الیہود والنصارى اعفوا اللحا وقصوا الشوارب, داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ. تو اب غامدی صاحب کو اگر نبی کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ ایویں ہی کہہ دی تھی معاذ اللہ, تو پھر ہم نے غامدی صاحب کا نہیں کلمہ پڑھا, ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی پگڑی باندھنے کا نبی نے حکم نہیں دیا ہے, تو وہ آپ کی مرضی, آپ باندھیں یا نہ باندھیں, لیکن داڑھی کا نبی نے حکم دیا ہے تو وہ رکھنی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں رکھتے تو دین کو چینج نہ کریں, آپ بولیں بھائی میں گناہگار ہوں نہیں رکھ پا رہا, یہ تو نہیں کر دینا کہ اسلام میں ہی داڑھی نہیں ہے. آپ کے مالی حالات اتنے بہتر ہیں پھر بھی آپ نکاح پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں, اس میں تو وقت بھی نہیں لگتا. نکاح پڑھانے کے پیسے میں پہلے نہیں لیتا تھا, تو اس کی وجہ سے جو میرا حشر نشر ہو گیا تھا وہ مجھے پتہ ہے. اور میں جو نکاح پڑھانے کے, ایک تو میں نے اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے نا, جو بیچارہ سارا دن بیٹھ کے نکاح نامے بھرتا رہتا ہے, پھر آگے جا کے یونین کونسل سے رجسٹر کرواتا ہے, پھر آگے جا کے نادرا سے رجسٹر کرواتا ہے. ان میں سے کسی کام میں بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے ہیں, یہ سب اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے. تو میں کیوں میں نے اپنی شادیوں پہ جو خرچہ کر لیا کافی نہیں ہے, لوگوں کی شادیوں پہ بھی. تو وہ, اور دوسرا میں جو پیسے لے رہا ہوں نا وہ بہت کم ہے. آپ جاؤ کوئی بھی مشہور مولانا, چند کو چھوڑ کے جو مشہور مولانا ہے, ایک ایک نکاح کے 50,000 ہزار 60,000 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بھی چل رہی ہیں فیسیں. اور میں اگر یہ فیس رکھنا چاہوں نا 1,50,000 20,000 30,000 کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری فیس کتنی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, 10,000 ہے میرا خیال ہے, 7-8 ہزار ہے, مجھے خود پتہ بھی نہیں ہے. وہ اسسٹنٹ تو ہم رکھنا چاہیں تو, اور پھر اس میں بھی کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینے تو نہیں لو اس سے, یہ بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے. یعنی جو اسسٹنٹ کو بولا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے, بینک اسٹیٹمنٹ دکھا. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, نہیں آ جائے یار غریبی میں پڑھا دیں گے. تو اتنے اس میں بھی اگر تمہیں پیسے دیتے ہوئے تو پھر شادی کس سلسلے میں کر رہے ہو تم؟ تو اگر کوئی نہیں دے تو نہ دے, میں نے اس کو بولا ہوا ہے اسسٹنٹ کو, پھر اس کو میں اپنی جیب سے دے دیتا ہوں. اس کو میں نے بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ میں نکاح کی فیس نہیں دوں گا تو اس سے بالکل بھی نہیں لو فیس, اور اس سے پوچھو بھی نہیں کہ کیوں نہیں دو گے, تمہارے پاس پیسے نہیں ہو, نہیں دوں گا بس نہیں دوں گا, کوئی بات نہیں. ہم تو اگر فیس نہیں دے گا تو ہم تجھے رنڈوا نہیں چھوڑ سکتے, اس طریقے سے کمارا نہیں چھوڑ سکتے ہم تجھے, کوئی بات نہیں شادی کر لے, بھلے ہم اپنی جیب سے رجسٹریشن کے پیسے ہم دے دیں گے, آ جا تو شادی کر لے تو خالی. اور باقی ٹائم لگتا ہے, یہ جو کہنا ٹائم نہیں لگتا, کیوں نہیں لگتا ٹائم؟ عالم اسلام کی اچھا او بھائی یہ تو سیریس بات ہے یار, استغفر اللہ. عالم اسلام کی مصروف روشن اور باعمل شخصیت محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی آج بروز اتوار خالق کی سجا ملے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اگر لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے شادی کے لیے, یہی سوال پوچھ کے نا زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے, لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے, فلانے کے نہیں باپ مان رہا, فلانے کا چاچا نہیں مان رہا. بہت تنگ آ گیا ہوں یار یہ سوال, اس کے الگ سے 5,000 روپے فیس ہوگی. اس ٹائپ کا کسی نے سوال پوچھا نا, الگ سے 5,000 روپے فیس اس کی. لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے شادی کے لیے, میرے گھر والے مانے ہوئے ہیں, اور صرف لڑکی کے ماموں نہیں مان رہے, بول رہے ہیں تم چرسی ہو, جبکہ میں نہیں ہوں تو کیا کروں, سب راضی ہیں. یار جس کے گھر والے تمہیں بول دیں تم چرسی ہو تو وہاں تو غیرت کے خلاف ہے شادی کرنا.
ہاں چرسی ہو تو پھر غیرت کے خلاف نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہو اور تمہیں کوئی چرسی بول دے, مجھے آپ بتاؤ میں کہیں رشتہ بھیجوں والے بولے تم چرسی ہو, تو میں کروں گا وہاں؟ میں نے کہا تیرا باپ ہوگا چرسی, دفع ہو یہاں سے. تو اگر تو آپ کو چرسی بول دیا ہے, میرا خیال ہے نہیں کرو. سوال یہ, میں نے کافی عرصے سے دیندار لڑکی کی ڈھونڈ رہا ہوں لیکن نہیں مل رہی. اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پابندی لگاؤ گے پردے کی جب ہی مشکل ہو. ایسا غلط ہے, دیندار لڑکیاں سوسائٹی میں بہت ہیں اور پردے دار بھی ہیں. آپ کو نہیں مل رہی تو اور صبر کرو, مل جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ میں.